چند ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل ہماری جمعہ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، ہر انسان اپنی زندگی کے 3 مراحل گزارتا ہے۔ پہلا مرحلہ عالم ارواح کی زندگی ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام انسانوں کی ارواح کو آپ کی پشت انور میں داخل فرما دیا۔ روح کی پیدائش جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کی ہے۔ جتنی بھی انسانی ارواح ہے یہ سب کی سب تخلیق آدم کے وقت پیدا کر دی گئی۔ اس وقت سے لے کر بدن میں آنے تک کا مرحلہ عالم ارواح کہلاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ دنیا کی زندگی ہے کہ جب انسان شکم مادر میں 120 دن گزار لیتا ہے تو رب ذوالجلال کے حکم سے جب انسان کی شکل و صورت تخلیق ہوتی ہے، اس کے اعضاء کو بنایا جاتا ہے تو ساتھ ہی بدن کے اندر روح کو بھی داخل کر دیا جاتا ہے، اور یہ روح اس وقت سے لے کر جب تک اس انسان کی زندگی ہے، 1 سال ہو یا 100 سال ہو، جتنی رب ذوالجلال نے عمر لکھی ہے، ماں کے پیٹ میں 120 دن کی عمر میں روح کو بدن میں داخل کیا گیا اور موت تک یہ مرحلہ چلے گا۔ موت کے وقت انسان کی روح اس کے بدن کو چھوڑ دے گی۔ 120 دن کی عمر سے لے کر موت تک کا جو وقت ہے یہ انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے اور اسے دنیاوی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کا آغاز موت سے ہے، جس کو برزخ کہا جاتا ہے، جس کو قیامت تک کا دورانیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز بدن سے روح کے جدا ہونے سے ہے اور اختتام کبھی نہیں ہوگا۔ تو اب دوستان مکرم، اگر ہم غور کریں تو انسان کی زندگی کے ان 3 مراحل میں سب سے مختصر اور سب سے اہم مرحلہ دنیا کی زندگی ہے، کہ اس سے پہلا مرحلہ بھی بہت طویل تھا کہ جب سے جناب آدم علیہ السلام بنے ہیں تب سے اس کی روح موجود ہے، اور تیسرا مرحلہ جب انسان انتقال کر جائے گا اس کے انتقال سے پھر ہمیشہ کے لیے درمیان میں جو دوسرا مرحلہ ہے جسے دنیا کی زندگی کہا جاتا ہے، یہ مختصر بھی ہے اور اہم ترین بھی ہے۔ اسی کو سنبھالنے کے لیے رب ذوالجلال نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کو بنایا ہی اسی لیے
انسان کی زندگی کے ان 3 مراحل میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ بے اختیار بھی ہے، بے عمل بھی ہے۔ یعنی اس مرحلے میں نہ تو انسان کو کوئی اختیار دیا گیا اور نہ انسان کو کسی عمل کا پابند بنایا گیا، جبکہ دوسرے مرحلے میں انسان کو صاحب اختیار بھی بنایا گیا اور عمل کا پابند بھی کیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ انسان کی تخلیق کا اولین مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو عمل کا پابند بنایا اور دوسرے نمبر پہ ہم نے انسان کو اچھائی اور برائی کے راستوں کا فرق بھی بتا دیا۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے انسان کے واضح کر دیے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اطاعت گزار بنتے ہوئے رب ذوالجلال کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا بے عمل ہو کر رب ذوالجلال کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ اب احباب اکرام، یہ انسانی زندگی کا دوسرا مرحلہ انتہائی اہم ہے کہ اسی مرحلے کے اوپر انسان کی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اگر دوسرے مرحلے کے اندر ایمان موجود ہے، دوسرے مرحلے کے اندر اطاعت موجود ہے، دوسرے مرحلے کے اندر صراط مستقیم کا سفر موجود ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رب ذوالجلال تیسرے مرحلے کے اندر انسان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تیسرے مرحلے کے اندر رب ذوالجلال آغاز میں ملنے والی منزل جسے قبر کہا جاتا ہے اسے جنت کا باغ بنائے گا۔ انسان کی تیسری مرحلے کی جو زندگی ہے وہ حسین ہوگی، کامیاب ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو اسلام چھوڑ کے کسی اور مذہب کی طرف جائے گا، خالق کائنات جل جلالہ اس سے قبول نہیں فرمائے گا اور ایسا شخص آخرت میں ناکام ہوگا۔ اس آیت کا مفہوم بتاتا ہے کہ اللہ کے ہاں قبولیت ایمان کی ہے، اللہ کے ہاں قبولیت دین مصطفیٰ کی ہے اور اللہ کے ہاں کامیابی بھی اسی ایمان کی وجہ سے ہے۔ صرف آخرت کی زندگی ہی نہیں، اگر انصاف سے دیکھا جائے ایمان مضبوط ہو تو دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ دوستان مکرم، دنیا کی زندگی، اس کا سکون، اس کی کامیابی ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا، ایمانی جذبات جس قدر بلند ہوں گے، انسان کی زندگی اتنی ہی خوبصورت اور کامیاب ہوگی۔ 1443 سال اسلام کو آئے ہو چکے۔ اگر ہم اسلام کی اس پوری تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ خدا اور مصطفیٰ کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہتے ہیں۔ جن کا ایمان مضبوط ہے وہ کبھی بھی خدا کی رضا کے خلاف نہیں گئے، مصطفیٰ کی رضا کے خلاف نہیں گئے۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کا کردار بھی اعلیٰ ہوتا ہے، ان کی سیرت بھی عمدہ ہوتی ہے، ان کے اخلاق بھی بہترین ہوتے ہیں، ان کے عمل کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، ان کے انداز زندگی سے خوف خدا کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ بڑی بڑی مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں، وہ بڑے بڑے امتحانات میں شاکر رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں اور اس بنیاد پر رب ذوالجلال دنیا کے حالات کو ان کے حق میں موڑ دیتا ہے۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنوں کو دور نہیں جانے دیتے، وہ آپس میں اخوت کے رشتے میں قائم رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔
جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتے، وہ کبھی حق تلفی نہیں کرتے، وہ کبھی بھی جرم کا ارتکاب نہیں کرتے، بلکہ جرم کے خاتمہ کے لیے اپنا کردار نبھاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی کے 3 مرحلوں میں جو درمیان کا مرحلہ ہے، جسے عالم دنیا کہا جاتا ہے، یہ سب سے مختصر بھی ہے، سب سے اہم بھی ہے۔ اسی پر تیسرا مرحلہ ہے آخرت۔ اس دوسرے مرحلے میں اگر ہم نے اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ متصف کر لیا تو ہماری زندگی کا یہ مرحلہ بھی کامیاب، بعد کا مرحلہ بھی کامیاب ہے، اور اگر اس کے برعکس ہوا تو دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام ہو گئے۔ اب دوستان مکرم، ماہ رمضان یہ ایمان کے پختہ کرنے کا مہینہ ہے، ایمانی جذبات کی مضبوطی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 17 تاریخ یوم بدر، یوم فرقان، حق و باطل کا وہ پہلا معرکہ جس میں 313 بے سو سامان غلامان مصطفیٰ نے اپنے سے بڑی 3 گنا بڑی طاقت کو کچل کے رکھ دیا اور عرب کے اوپر اپنی طاقت کا سکہ بچھایا تھا۔ دوستان مکرم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جانثار جس ایمانی مضبوطی کے ساتھ اس معرکہ میں شریک ہوئے، جذبات ایمان کی پختگی کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے کہ خالق کائنات جل جلالہ ان سے راضی ہو گیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا کرم فرمایا، اور قیامت تک جب بھی ایمان کی مضبوطی کی بات ہو تو اہل بدر کی مثال کے بغیر اس موضوع کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ اہل بدر حد فاصل بن چکے ہیں مضبوط ایمان اور کمزور ایمان والوں کے درمیان۔ اہل بدر کسوٹی بن چکے ہیں اللہ کے اپنوں اور بیگانوں کے درمیان۔ اہل بدر بڑی مضبوط تفریق کی ایک لائن بن چکے ہیں، باؤنڈری لائن بن چکے ہیں۔ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کے باقیوں کے درمیان۔ میرے بھائیوں، ہم الحمدللہ غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم کرنے والے ہیں۔ تو آئیے آج اپنی گفتگو اہل بدر کے ایمانی جذبات کو بنیاد بنا کر اپنی حالت ذات کو پرکھنے کے لیے کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف مضبوط تھے تو ان کی مضبوطی کا سبب کیا تھا، آج ہم کمزور ہیں تو ہماری کمزوری کا سبب کیا ہے۔ احباب زیورات، رب ذوالجلال نے انسان کو جو دیگر مخلوقات پر امتیاز عطا فرمایا ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب عقل و شعور کا عطا کرنا بھی ہے۔ انسان کے پاس عقل ہے، دیگر مخلوقات کے پاس عقل نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے شعور بخشا، یہ نفع اور نقصان کو پرکھ لیتا ہے، خیر اور شر کو پرکھ لیتا ہے، اچھائی اور برائی کو جان لیتا ہے، جبکہ باقی مخلوقات کے پاس یہ نہیں ہے۔ اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان قدم اٹھانے سے پہلے اس کے نتائج پہ غور کر لے، گفتگو کرنے سے قبل اس کے اثرات پہ غور کر لے، کسی کام کو شروع کرنے سے قبل اس کام کے نتائج کو، اس کام کے اثرات کو جان لے، اور پھر اس کے بعد قدم اٹھائے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، سوچ سمجھ کے کلام کرتے ہیں، وہ دنیا میں نقصان بھی کم اٹھاتے ہیں۔ لیکن دوستو، اس عقل کے استعمال کی ایک حد ہے۔ یہ حد
اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر بندہ مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانا روک دے، اپنی عقل کو استعمال نہ کرے، نبی علیہ السلام کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ اور جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات آنے کے بعد بھی انہیں اپنی عقل پہ پرکھتے ہیں، وہ اکثر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ جو قرآن و سنت کی تعلیمات اپنی عقل پہ پرکھ کر اس پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر ناکام ہوتے ہیں، پھر دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ذلت ان کا مقدر ہے۔ اپنی بات حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے ایک انداز سے آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک شخص نے مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کے جواب میں نبی علیہ السلام کی حدیث کو پیش کیا۔ جب اس سائل نے حدیث کو سنا تو اس نے کہا کہ اے امام، آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، یعنی آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، مجھے وہ بھی بتا دیں۔ اس مسئلے پر حدیث تو آ گئی، آپ اپنی رائے بھی بتائیں۔ امام مالک رحمہ اللہ جو بڑے تحمل والے تھے، بڑے نرم انداز والے، بڑے ہی حلیم الطبع انسان تھے، جب اس انسان نے یہ کہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ شدید جلال میں آ گئے۔ فرمایا کہ اگر مجھے صاحب مزار حضرت محمد مصطفیٰ کی موجودگی کا باعث نہ ہوتا تو میں تمہیں لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنا دیتا۔ تمہیں حیا نہیں آ رہی کہ آقا کونین کی حدیث ہوتے ہوئے تم مجھے پوچھ رہے ہو کہ بتاؤ آپ کی رائے کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے کہ آقا کے فرمان کے سامنے میں اپنی رائے کو پیش کروں؟ جب آقا کی حدیث آ چکی تو پھر میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوستو، یہی اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جس وقت اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن مرد و عورت کے لیے بہتر یہی ہے وہ اپنے سر کو جھکا دے، اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں، فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ اب ذرا اہل بدر کے انداز کو دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس سے مشاورت کو طلب کیا اور اس مجلس میں اپنے سفر کے ارادے کا اظہار فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو بیرون ملک سے عرب کی حدود میں داخل ہو رہا ہے اور وہ مدینہ کے قریب سے گزر کر مکہ جائے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس قافلے کو روک لیں، اس قافلے کو یرغمال بنائیں، اس قافلے کے اندر جو سامان ہے اس سامان کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ اب یہ ایسے عزم کا اظہار تھا کہ جس کے نتیجے میں صرف مکہ ہی نہیں پورے عرب کے ساتھ اعلان جنگ کرنا تھا۔ وہ کس طرح؟ یہ ہے 2 ہجری کی بات۔ 2 ہجری میں عرب میں جو طاقت کا توازن تھا وہ سارے کا سارا مکہ والوں کے حق میں تھا۔ مکہ المکرمہ سب سے بڑی عسکری طاقت تھی، مکہ المکرمہ سب سے بڑی معاشی طاقت تھی، مکہ المکرمہ سب سے بڑی مذہبی طاقت تھی۔ اس دور کے جو بڑے بڑے قبائل تھے وہ سب کے سب مکہ والوں سے اتحادی تھے، جیسے بنو غطفان مکہ کا اتحادی، بنو بکر مکہ کا اتحادی، بنو ثقیف، بنو حوازن، یہ عسکری اعتبار سے بڑے مضبوط قبیلے تھے اور یہ سب کے سب مکہ کے اتحادی تھے۔ اور مدینہ والوں کے ساتھ کون تھا؟ مدینہ والوں کے ساتھ بظاہر کوئی نہیں تھا۔ مدینہ میں موجود یہودی قبائل بھی در پردہ مکہ والوں کے ساتھ تھے، منافقین بھی مکہ والوں کے ساتھ تھے، اور صحابہ پر یہ حالات چھپے ہوئے نہیں تھے۔ صحابہ سب کچھ جانتے تھے، بڑے زیرت بڑے دانا لوگ تھے وہ، لیکن جب آقا کا فیصلہ آ گیا اپنی عقل کو نہیں دوڑایا،
اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اے محبوب، آپ کس طرح کے اقدام کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے مدینہ میں تو کوئی حفاظتی دیوار بھی نہیں ہے۔ اگر مکہ والوں نے چڑھائی کی تو ہمیں تو بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ملے گا، نہ ہمارا کوئی معاون ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی بچاؤ ہوگا۔ آپ تو ہمیں کھلا کھلا خودکشی کی دعوت دے رہے ہیں۔ نتائج پر اگر غور کیا جاتا تو کچھ ایسے ہی ہوتے، لیکن چونکہ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، حضرت صدیق کھڑے ہوئے عرض کی محبوب اشارہ کیجیے، جناب عمر کھڑے ہوئے عرض کی محبوب حکم دے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے انصار کی طرف دیکھا کہ صدیق و عمر تو ہجرت کر کے آنے والے ہیں، ان کا آبائی شہر تو مکہ ہے، مجھے مدینہ والے مشورہ دیں کہ مدینہ والے کیا سوچ رہے ہیں۔ تو دوستو، مدینہ کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ کیا جاندار انداز ہے آپ کا، تمام صحابہ کے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ اللہ۔ حضرت سعد نے عرض کی، یا رسول اللہ، قد آمنا بک وصدقنا بک وشہدنا ان ما جئت بہ حق۔ اے آقا، ہماری طرف آپ دیکھ رہے ہیں، محبوب ہم وہی ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، محبوب ہم وہی ہیں جو آپ کی غلامی اختیار کر چکے ہیں، جو آپ کے ہر حکم کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، آپ چلنے کا حکم دیجئے، ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا۔ آپ اگر ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کسی کو منع نہیں کریں گے۔ باپ بیٹے سے نہیں کہے گا کہ رک جاؤ، میں کود رہا ہوں، تمہارے کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بھائی سے نہیں کہے گا کہ میں کود رہا ہوں، تم واپس گھر میں لوٹ جاؤ۔ اے آقا، ہم آپ کے اشارے قبول کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ والذی بعثک بالحق، اس رب کی قسم جس نے ہمیں حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، انا لصدق عند الحرب وصدق عند اللقاء۔ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم مصیبت میں بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم حالت جنگ میں اپنے سینے کو پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ اے محبوب، حکم دے، میدان جنگ میں ایسی جانثاری دکھائیں گے کہ رب ذوالجلال آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے ایسا جاندار بیان دیا، دوستو ہم تو 14 صدیاں بعد ہیں، الفاظ سن کے جذبات مچل رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، کفے افسوس مل رہے ہیں، کاش وہاں پہ ہوتے، کاش ہم بھی حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کرتے، اپنی تلوار لہرا کر عرض کرتے کہ محبوب حکم دیجئے، ہم آپ کے اشارے قبروں پہ اپنے تن من تن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں صحابہ کا اپنا انداز کیسا ہوتا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار اس جواب کو سن کے مسکرا دیے، آپ کے ہونٹوں کے اوپر تبسم آ گیا، خوش ہوئے۔ اور پتہ ہے خوش ہونے کے بعد آقا نے کیا فرمایا؟ یہ مشورہ پہلے ہے، خوش ہونے کے بعد کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر نکل پڑو، میرے رب کا وعدہ ہے یا تو وہ مجھے قریش کے قافلے کے اوپر قبضہ عطا کرے گا یا ابو جہل کے لشکر کو مجھ سے شکست دلوائے گا۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا واللہ لک انی الآن انظر الی مصارع القوم، میں ابھی سے اپنے دشمن کو قتل ہوتا دیکھ رہا۔ یعنی آقا کا یہ فرمان کس کی طرف اشارہ ہے؟ فتح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ کا جو اعلان ہے یہ اس فرمان کے آنے سے پہلے کا ہے۔ دوستو یہ انداز ہے کہ اپنی عقل کو نہیں دوڑایا، آج ہماری حالت زار کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اب اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں، شریعت کے اصولوں کے اوپر اپنی عقل کو پرکھتے ہیں، شریعت مطہرہ کے احکامات اپنی عقل کے مطابق ان کا فلسفہ پیش کرتے ہیں، اور جو چیز ہمیں ہماری عقل پہ پورا اترتی نظر نہیں آتی ہم اسے مسترد کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ہم اپنے نجی معاملات کو دیکھیں، اس میں ہماری عقل و خرد کے فیصلے غالب ہیں، قرآن و سنت کے فیصلے دبے ہوئے، شادی بیاہ کا موقع
خوشی غمی کے معاملات ہوں، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کے احکامات کو نافذ کیے ہوئے ہیں؟ ہم تو اپنی عقل کے فیصلے کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ رسم نہ کی تو چچا جان ناراض ہو جائیں گے، اگر یہ رسم نہ کی تو خالہ ناراض ہو جائیں گی، اگر یہ نہ کیا تو محلے والے کیا کہیں گے۔ اہل بدر نے ایسا نہیں سوچا۔ اہل بدر نے سوچا کہ جب خدا اور مصطفیٰ حکم دے رہے ہیں تو ہماری کامیابی ان کا حکم مان کر چلنے میں ہے، اگر اپنی عقل کو پرکھیں گے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ احباب اسی وقت دوسرے نمبر پہ اس جنگ میں بچے بھی شامل ہوئے، بچے ہر قوم کا مستقبل ہے، اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت پر خصوصی زور دیا، اور بچوں کی تربیت پر سب سے زیادہ اثر ان کے والدین کا ہوتا ہے۔ زندگی بھر ان کی تربیت کے اوپر والدین کی گفتگو، والدین کے اعمال کی جھلک نظر آتی ہے۔ اگر والدین نے ان پر توجہ کی ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے نکلے، جوان، نوجوان، ادھیڑ عمر، بزرگ اور بچے بھی ساتھ تھے، ایک مقام میں پہنچ کر نبی علیہ السلام نے منظر کو دیکھا حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت رافع بن خدیج، حضرت سامرہ بن جندب، یہ چھوٹے چھوٹے صحابہ کے ساتھ چھوٹی عمر۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا، من لم یبلغ الحنس فلیرجع۔ آقا نے فرمایا جو بالغ نہیں لوٹ جائے۔ اب یہاں بات چھپانے والی تو تھی نہیں، کیونکہ آقا کا فرمان ہے۔ آقا نے فرمایا جس پہ نماز فرض نہیں واپس لوٹے، جس پہ روزہ فرض نہیں واپس لوٹے، جہاد ہے بالغ پہ فرض ہے، جو چھوٹی عمر کے واپس لوٹ جائیں۔ اب وہ جو چھوٹے صحابہ تھے دل کچھ گئے، وہ چل قدموں سے مدینہ کی طرف واپس لوٹے، لیکن کچھ ایسے تھے جو اڑ گئے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا آپ میری سفارش کر دیں۔ تو حضرت رافع کے چچا سرکار کی خدمت میں عرض کرتے محبوب انہ رامع، آپ رافع کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ بڑا ماہر تیر انداز ہے، میدان جنگ میں آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، میری گارنٹی پر آپ اس کو ساتھ لے جائیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں جس وقت حضرت رافع کے چچا سرکار سے بات کر رہے تھے، حضرت رافع ننگے قدم تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو اپنی ایڑیاں اوپر اٹھا لی تاکہ جب میرے محبوب مجھے دیکھیں تو انہیں میرا قد بڑا نظر آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت رافع کو جانے کا حکم دیا۔ جب حضرت رافع کو اجازت ملی تو ان کے دوست حضرت سامرہ بن جندب آقا کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرتے محبوب میں بھی واپس نہیں جاؤں۔ فرمایا کیوں نہیں جاؤ گے، آپ چھوٹے ہیں۔ عرض کی محبوب اگرچہ چھوٹا ہو لیکن رافع بن خدیج سے طاقتور ہوں، آپ ہم دونوں کی کشتی کروا دیں، آپ ہم دونوں کو میدان میں اتاریں، اگر میں شکست کھا گیا تو میں فوراً مدینہ واپس چلا جاؤں گا، اور اگر میں جیت گیا پھر آپ مجھ کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت سامرہ بن جندب اور حضرت رافع بن خدیج کی کشتی کروائی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سامرہ کو کامیابی دی اور وہ میدان جنگ میں شریک ہوئے۔ ایک تیسرے نوعمر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص، وہ بڑے صحابہ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر کہا کہ عمیر ارجع الی المدینہ، عمیر واپس لوٹا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ کھڑے تھے جیسے کسی کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں اور ایک دم وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ جب سرکار نے فرمایا کہ واپس لوٹو، حضرت عمیر بن ابی وقاص ایک دم زمین کے اوپر گر گئے، زار و کتار ہونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا اور حضرت عمیر سے فرمایا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ اور سرکار نے ایک تلوار لے کر اس تلوار کو حضرت عمیر کی گردن میں خود باندھ دیا۔ یہ تلوار کا جو نیام ہوتا ہے جس میں خود اس کو ڈالا جاتا ہے قبر، حضرت عمیر کے گلے میں سرکار نے خود اس کو ڈال دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق شہادت اتنا رکھتے تھے کہ غزوہ بدر میں جو 14 صحابہ شہید ہوئے ان میں ایک حضرت عمیر بن ابی وقاص بھی تھے، 16 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔
تو اب دوستو یہ صحابہ کا جذبہ ان بچوں کا کہاں سے آیا؟ ان کے والدین کی تربیت سے آیا۔ ان کے والدین نے ان کی تربیت ایسے کی تھی کہ بچوں میں وہ تربیت کا اثر تھا۔ ان بچوں کی خوراک حلال کی، ان بچوں کا لباس حلال کا، ان بچوں نے قرآن و سنت کو سن کے پڑھ کے اپنے شب و روز کو بسر کیا ہوا تھا۔ وہ دیکھتے صبح بیدار ہوتے والدین مصلی پہ ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی حالت روزہ میں ہے، کبھی حالت جہاد میں ہے، کبھی نیکی کی دعوت میں ہے، تو بچوں کے اندر بھی وہ جذبہ بیدار تھا۔ عرض کی محبوب ہم تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں، ساتھ چلیں گے آپ کے۔ میرے بھائیوں آج ہماری حالت کیسی؟ ہمارے بچے باہر میں رکھتے ہیں، لاپرواہ ہیں، مسجد کے سامنے اذان ہونے کے باوجود مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ بعض کے تو والد، بعض کے بڑے بھائی ان کے ساتھ گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں، ان کو نہیں ساتھ لے کر آتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آج وہ زیر سایہ ہیں والد کے تو مسجد میں نہیں آ رہے، کل کلاں جب وہ آزاد ہوں گے، کل کلاں جب وہ اپنی فکر کے حامل ہوں گے، کیا وہ مسجد میں داخل ہوں گے؟ کیا وہ قرآن و سنت کے قریب آئیں گے؟ وہ تو اپنی منمانی کریں گے۔ جیسے ان کا نفس ان کو لے کر چلے گا وہ ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ آئیے بدر والوں سے سبق سیکھیے۔ بدر والوں کا ایمانی جذبہ، ان کی اولاد کا ایمانی جذبہ کہ سب سے پہلے قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت کے بعد اپنی زندگی شروع ہوتی ہے۔ دوستو ہم بھی قرآن و سنت کو مقدم رکھیں، اپنی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں کریں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، رب ذوالجلال نے بدر میں آنے والے دونوں گروہوں کے جذبات کا بیان فرمایا ہے۔ دونوں گروہ، ایک گروہ مکہ سے آیا، غرور، تکبر، گھمنڈ کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو بڑے گھمنڈ کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ مکہ والے، ابو جہل کا گروہ، جن کا مقصد یہ تھا کوئی بات نہیں، قافلہ بچ کے آ گیا، ہم بدر میں جائیں گے، وہاں پہ چل کے ہم رقص و سرود کی محفل کا اہتمام کریں گے، پورے عرب پر اپنی عسکری دھاک بٹھائیں گے۔ عرب والوں کو پتہ چلے گا کہ مکہ والے کتنے شہنشاہ لوگ ہیں، مکہ والے کتنے دریا دل لوگ ہیں، مکہ والے کیسے اپنے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ گھمنڈ تھا، تکبر تھا، غرور تھا ان کا۔ اور دوسری جانب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ عاجزی ہے، انکساری ہے، التماس ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انہم غرات، اللہم انہم عرات، اللہم انہم جیاع۔ اے میرے مولا، یہ میرے غلام یہ بے سر و سما ہے، ان کے پاس سواری کا جانور نہیں ہے، ان کے قدموں میں جوتا نہیں ہے، ان کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، یہ بھوکے پیاسے ہیں، لیکن مولا یہ تیرے دین کے رکھوانے ہیں، یہ تیرے دین کے لیے نکلے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اے مولا اگر آج یہ گروہ فنا ہو گیا تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی۔ دوستان محترم، اس عاجزی کا نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کہتے ہیں جب جا رہے تھے بے سر و سما تھے، جب واپس لوٹے مکہ والوں کے پاس جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا بدر میں چھوڑ کے بعد نکلے تھے۔ اللہ رب العالمین نے مالی طور پر بھی مالا مال کر، ظاہری طور پر بھی رب ذوالجلال نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور جو رضا عطا فرمائی اس کی قیمت دنیا کی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے تو رب ذوالجلال آج بھی فرماتا ہے، اقبال رحمہ اللہ نے اس کی ترجمانی کی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں دردوں سے کتاب اندر کتاب اپنے۔ آج ضرورت ہے ہمیں، آج دنیا کی ہر قوم، خواہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، بھارت ہو، روم مور کا مطالبہ کیے ہو، ہمیں بیکاری سمجھ رہے ہیں، ہماری صالحیت، ہماری خود مختاری کے اوپر حرف آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور پڑ چکا ہے، ہمارے ایمانی جذبات پختہ نہیں ہے۔ دوستو آؤ آج بدر والوں سے سبق سیکھنے کا وقت ہے کہ ہم بدر والوں کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط کریں، بدر والوں کی طرح ہم اپنے ایمانی جذبات کو مستحکم کر لیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ میرے رب کا قرآن ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے غالب تم ہی ہو، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔
ایمان والا وہی ہے جو بدر والوں کی طرح مضبوط ہے۔ آج اگر ہم بدر والوں کی طرح مضبوط ہو جائیں دوستوں، کوئی ہمیں آنکھیں نہیں دکھا سکتا، کوئی ہماری صالحیت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم پاکستانی قوم، ہماری قوم کی بقا، ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی توحید و رسالت کا تقاضا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں التماس ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں مضبوط ایمان کا حامل بنائے، رب ذوالجلال ہمیں ایمانی جذبات سے سرشار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔